جناب ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل میں نے 2 ویڈیوز آپ کے سامنے اپنے یوٹیوب چینل TTI 786 پر ہم نے اپلوڈ کی ہیں، جو عقائد کے متعلق ہیں، یعنی اہل سنت والجماعت کے اللہ رب العزت کے متعلق کیا عقیدہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں دیوبندی مذہب کا اور اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے، یہ ہم نے آپ کے سامنے مع دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے ویڈیوز اپلوڈ کر دیا ہیں۔ اب اس کے بعد عقیدہ اہل سنت ہم ذکر کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کتنا علم دیا ہے، اس کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے اور ان لوگوں کا کیا عقیدہ ہے، غیر مقلد وہابیہ اور دیوبندی لوگوں کا۔ تو عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی ساری مخلوق سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا علم اللہ تعالیٰ سے کم ہے، لیکن جملہ مخلوقات الہیہ کے علم سے زیادہ ہے۔ جو شخص کسی مخلوق کے علم کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم اقدس سے زیادہ بتائے، وہ مرتد ہے اور اس کی بیوی نکاح سے باہر ہے، اور اگر مرید ہے تو اس کی بیعت بھی ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ نئے سرے سے اس کے لیے کلمہ پڑھنا اور ایمان والا ہونا ضروری ہے۔ مذہب اسلام کی جو ضروریات دین ہیں ان سب کو نئے سرے سے دل و جان کے ساتھ میں یقین کرے اور مانے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ پروردگار عالم خالق کائنات نے اپنے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ کتاب الشفا اور نسیم الریاض، یہ حوالے کے طور پہ ہم نے 2 کتابوں کے نام ذکر کر دیے ہیں۔ پھر دوسرا حوالہ ہم پیش کرتے ہیں، قصیدہ بردہ مبارکہ للعلامۃ البوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بعض غیبوں کا علم عطا فرمایا ہے، وہ اس قدر وسیع اور جلیل و عظیم ہیں کہ مخلوقات میں سے کسی کا علم رسول اللہ کے علم کے ساتھ مقدار یا کیفیت میں کسی طرح مشابہ نہیں ہو سکتا۔ یہ علامہ بوصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیدہ بردہ مبارکہ میں نقل کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق ہے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تمام مخلوقات سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی آپ ملاحظہ کر لیں۔ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے زیادہ شیطان اور ملک الموت کا علم ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یہ اس کو لکھتے ہیں اور اس کو مانتے ہیں، یعنی شیطان و ملک کے علم سے رسول اللہ کا علم کم ہے۔ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم سے کم مانتے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ مولوی رشید احمد گنگوئی اور مولوی خلیل احمد امبیٹھی براہین قاطعہ صفحہ نمبر 51 پر لکھتے ہیں، اس کو آپ غور و فکر کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے۔ اس کا کہنے کا مقصد ہے کہ یعنی شیطان اور ملک الموت کا علم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ماننے والا مشرک ہے، یعنی شیطان اور ملک الموت علم میں خدا کے شریک ہیں، جب ہی تو رسول اللہ کا ان سے زیادہ علم ماننا شرک ہوا۔
انہوں نے صاف صاف یہ کہہ دیا کہ نبی کے علم سے زیادہ شیطان کا اور ملک الموت کا علم ہوتا ہے، جبکہ ایسا قرآن و حدیث میں کہیں بھی کچھ ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے اس بات کو گڑھ کر قوم کو بھٹکانے کی کوشش کی ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ صرف گمراہی نہیں بلکہ ایسا عقیدہ رکھنے سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب دوسرا حوالہ میں ان کا پیش کرتا ہوں، حفظ الایمان صفحہ نمبر 8 میں ان کے پیشواؤں نے یہ لکھا ہے کہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بعض غیبوں کا علم حاصل ہے اس میں حضور کی کچھ خصوصیت نہیں۔ ایسا علم غیب تو عام لوگوں کو بلکہ ہر بچے، ہر پاگل کو، بلکہ تمام جانوروں، چوپایوں کو بھی حاصل ہے۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ جانوروں، پاگلوں اور چوپایوں کو جو علم ہے ویسا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو علم ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، 100 بار معاذ اللہ۔ انہوں نے ہر پاگل مجنوں کا بھی ذکر کر دیا۔ دیوبندی مذہب کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کو بھی حاصل ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ انہوں نے چرند پرند، جانور، حیوانات جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایسا علم لکھ دیا ہے، ایسا علم کہ جیسا نبی آخر الزماں خاتم پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ رب العزت ایسے بدعقیدہ لوگوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے جو ناظرین کرام نوجوان بھائی ہیں جو سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہیں ان سے میری مؤدبانہ گزارش ہے، برائے کرم مہربانی کر کے ذرا اپنے ایمان و عقائد کی طرف غور و فکر کریں کہ ہم کس چیز کو مانتے ہیں اور اللہ و رسول کے متعلق ہمارے عقائد کیا ہیں۔ تو ناظرین کرام آپ توجہ دیں اور اپنے سماج کے جو مسلمان نوجوان بھائی ہیں انہیں سمجھانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔